وهادينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في رسول الله أسوة حسنة. صلوات پڑھیں. وفات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت امام حسن علیہ السلام ان دو باتوں کو لے کے جو تاریخ انسانیت میں یقینی صورت میں ایک بڑا غم ہے اور ایک بڑا المیہ ہے. آج ہم جمع ہوئے مجلس کا انعقاد کیا، لیکن جو سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے جسے اللہ نے قرآن مجید کو قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور اہل بیت اور رسالت مآب قرآن کی باتوں پر عمل کر کے زمانے کو ایک راستہ، ایک تحریک، ایک فکر، ایک روشن خیالی اور گویا انسان کو منزل تک پہنچنے کے لیے یا بلندیوں تک جانے کے لیے سیڑھی کہہ لیجئے، زینہ کہہ لیجئے، لفٹ کہہ لیجئے، جو چاہیں آپ نام دے لیجئے، مگر منزلوں کو حاصل کرنے کے لیے اہل بیت نے، رسولوں نے، رسالت مآب نے ایک راستہ بنایا ہے، ایک زینہ بنایا ہے. اور اس زینے کا کام یقینی صورت میں ہمیں جو ہے اس نچلے طبقے سے اگر اونچے طبقے پہ پہنچنا ہو تو ہم زینے کا استعمال کرتے ہیں. تو جس طریقے سے زینے کا استعمال کر کے ہم منزل کے اونچے طبقے تک پہنچ جاتے ہیں، سینکڑوں منزلوں کی عمارتیں موجود ہیں، اسی طریقے سے سیرت رسالت مآب پر عمل کر کے ہم زندگی کی ہزاروں منزلوں کو طے کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ ملائکہ جیسے ہو سکتے ہیں، ملائکہ سے بہتر ہو سکتے ہیں. قرآن مجید میں صاف لفظوں میں ہے، روایت میں صاف لفظوں میں ہے، انسان یا تو جانوروں کے جیسا ہے یا پھر جو ہے ملائکہ سے بھی افضل ہے. اگر اس نے ہماری باتوں پر، قانون اسلام پر، فکر پر، دین پر عمل کر لیا تو افضل الملائکہ ہے. فرشتوں نے اسے سجدہ کیا ہے، اللہ نے اس کی تعریف کی ہے قرآن مجید میں. مگر منزل کو ہم تبھی پہنچیں گے، چاہے 1 کروڑ مائک میں یہ آواز گنجا دیجئے، منزل تبھی نصیب ہوگی جب زینے کی اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک ایک پیڑی جو ہے ہم بلندیوں کو حاصل کرتے جائیں گے. اور جب دنیا میں بغیر زینے کے اونچے طبقے پہ نہیں جا سکتے، میں نے تینوں چاروں باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ لفٹ کہہ لیجئے آپ کی زبان میں، آج کی زبان میں. تو جب بغیر زینے کے، بغیر لفٹ کے دنیا کی منزلوں کو حاصل نہیں کیا جا سکتا تو ائمہ کی سیرت پر عمل کیے بغیر آخرت کی منزلوں کو حاصل کیا ہی نہیں جا سکتا. چاہے جتنا بھی آدمی کچھ بھی کر لے اپنے دل و دماغ میں، چاہے جتنا بھی عقیدہ مضبوط کر لے، اور عقیدہ بغیر عمل کے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، اس لیے کہ عقیدے کی مثال روایت میں ایسی دی گئی ہے جیسے پیڑ اور اس کے پھل. اگر پیڑ پہ پھل نہ آئے تو یقیناً بے قیمت ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے اگر عقیدہ ہے اور عمل نہیں ہے
تو اس پیڑ کے مانند ہے جس پہ پھل نہ آتے ہوں، اور جس پیڑ پہ پھل نہیں آتے باغبان اسے کیا کرتا ہے؟ کاٹ دیتا ہے۔ تو جب بغیر پھل کے درخت کو دنیا میں ہی کاٹا جا سکتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے، بلکہ باغبان کہتا ہے بھیڑ کر رکھی ہے اس نے باغ میں، جگہ گھیرے ہوئے ہے، دوسرا پیڑ یہاں پہ لگاؤں گا تاکہ وہ بہتر طریقے سے پھل دے۔ تو جب پھل دینے والا درخت جو ہے دوسرا لگایا جا سکتا ہے، قرآن میں بھی اللہ نے اس بات کو کہا ہے ہم تم سے بہتر امت لا سکتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، قرآن میں یہ آیت ہے، ہم تم سے بہتر امت لا سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور ہم نے تمہیں خلق ہی اسی لیے کیا ہے پیروان اہل بیت کہ تم نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو، اور سماج اور معاشرے کی فکر کو بلند کریں۔ اسی لیے نہج البلاغہ کے پہلے ہی خطبے میں امیر المومنین نے فرمایا نبیوں کو اللہ نے اس لیے بھیجا لِيَسْتَعْدُوا فِطْرَتَهُمْ، تاکہ ان کی فطرت پر جو گرد و غبار آ گیا ہے اسے اپنی سیرت کے پانی سے دھل دے۔ چونکہ جب انسان کی فطرت پر گرد و غبار آ جاتا ہے، جیسے شیشے پہ جب گرد و غبار آ جاتا ہے تو آدمی کی صورت کو جو ہے صحیح نہیں دکھاتا، جب تک ہم اس کو صاف نہ کر دے تب تک وہ ہماری صورت کو الٹی سیدھی دکھائے گا، کارٹون کی صورت میں دکھائے گا۔ لیکن جب ہم اسے پاک اور صاف کر دیتے ہیں تو ہماری صورت کو بہت عمدہ طریقے سے دکھاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم واقعاً فطرت کے شیشے کو صاف کر لیں گے تو سب سے پہلے تو فطرت کا شیشہ یہ کرے گا کہ ہمیں ہماری کمیاں دکھائے گا، اور سب سے بڑا کمال انسان کا یہ ہے کہ اسے اس کی کمیاں دکھ جائے، خوبیاں نہ دکھے، چونکہ کمیاں خوبیوں کو کھا جاتی ہے، اور جب کمیوں نے خوبیوں کو ختم کر دیا ہے تو اب رہ کیا گیا؟ میں نے کسی کو 4 پیسے دے دیے اور دے کے جو ہے ان سے بھی بتایا، 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 اور جس کے لیے دیا تھا وہ میری نیت سے بھی واقف تھا، تو جب میں نے دیا تھا اس کے لیے تو اسے تو پتا تھا، تو جب اسے پتا تھا تو انہیں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں نے انہیں بتا کے اپنی خوبیوں کو ختم، اسی لیے نبی آئے ہمارے درمیان میں تاکہ انسانوں کے آئمہ آئے، تاکہ انسانوں کے اندر خوبیوں کو پیدا کریں، اور انہوں نے جو خوبیاں بتائی ہیں، خوبیوں کا طریقہ بتایا ہے۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے پہلے تو قرآن مجید نے 2 دلوں کی بات کی ہے۔ 2 دل ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ ایک دل تو وہ ہوتا ہے جو پاک و پاکیزہ ہے، نرم دل، خاشع دل۔ اس نرم دل کی بڑی تعریف کی ہے قرآن مجید نے، صاف لفظوں میں کہا الم یان للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا صاحبان ایمان پر ابھی وہ وقت نہیں آ گیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جاتے، خاشع ہو جاتے، دلوں میں سختی نہ ہوتی، دل اثر کو قبول کر لیتے؟ چونکہ جب دل اثر کو قبول کر لیتا ہے تو وہی انسان بڑا کمال کا ہے، اثر کو قبول کرے دل، اور جب دل اثر کو قبول کر لیتا ہے تو بڑے سے بڑا گناہ بھی اس کا دنیا میں معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے حضرت حر کا کہ حضرت حر نے اثر کو قبول کر لیا، دل کو نرم کر لیا تو دنیا میں کیا عزت ملی؟ ایسے سینکڑوں واقعے ہیں، ہزاروں واقعے ہیں جو اپنے دلوں کو نرم کر لیتے ہیں۔ خاشع دل کا مطلب یہی ہے کہ ان کے دل میں نفرت نہ ہو، بندگان خدا سے محبت ہو۔ اور بندگان خدا سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ بندگان خدا سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آقا کی، اپنے مولا کی، امام حسن کی، امام حسین کی سیرت کو سامنے رکھیں، اور سیرت کو سامنے رکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ جب باعجاز، غور کیجئے، جب باعجاز امام سید سجاد اپنے بابا کے جسم نازنین کو دفن کر رہے تھے بنی اسد کے ساتھ، تو بنی اسد نے دیکھا کہ
نیزہ تیروں کے تو نشانات ہے ہی ہے، مگر امام کی پشت پر کچھ ایسے بھی نشانات موجود ہیں کہ جو پہلے ہیں، آج کے نہیں ہیں، زخم تازہ نہیں ہے، پرانے نشانات۔ معلوم کیا فرزند زہرا مولا آقا، یہ آپ کے والد بزرگوار کی پشت پر جو پرانے نشان ہیں، یہ تازہ زخم تو نہیں ہے کہ یہ کیسے ہیں؟ امام نے فرمایا میرے بزرگوار، میرے والد بزرگوار اپنی پشت پر لوگوں کے محتاجوں کے لیے اپنی پشت پر جو ہے وزن اٹھا کے ان کے گھروں تک پہنچاتے تھے، یہ نشانات انہی کے ہیں۔ یہ تاریخ میں، روایت میں ہمیں مخلوق خدا کی اتنی خدمت کرنے کا کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اللہ سے قرب چاہتے ہیں تو راستہ مخلوق سے ہی ہو کے جاتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ راستہ مخلوق سے ہی ہو کے جاتا ہے، جیسا کہ روایات میں ہے، معلوم کیا گیا سب کا کنبہ ہوتا ہے، میرا بھی کنبہ ہے، آپ کا بھی کنبہ ہے، آپ کا بھی خاندان ہے، اور کنبوں سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ ایک مرچنٹ ہے، ایک مثلاً فلاں ہے، ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے، ایک ہی یاد آیا، مجھے زیادہ یاد نہیں آ رہے۔ تو اس اعتبار سے یہ وہ، ان کی سرنیم یہ ہے، ان کی سرنیم یہ ہے، ان کی سرنیم یہ ہے، تو ہم خاندانوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے معلوم کیا گیا ہر کسی کا ایک کنبہ ہے، تو خدا کا کنبہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا المخلوق عیال اللہ، مخلوق ہی خدا کا کنبہ ہے۔ اور جب ہم کسی کنبے تک پہنچنا چاہتے ہیں تو طریقہ کیا ہے؟ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، بہت کام آئے گا۔ طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی عہدے دار یا عزت دار یا کسی تک آپ پہنچنا چاہتے ہو تو اس کے بچوں سے محبت کرنا شروع کر دو۔ آپ کو اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود آپ کے پاس آ جائے گا۔ ہم چاہتے تھے کہ فلاں آدمی کے پاس نزدیک چلے جائیں تاکہ تھوڑا سا دنیاوی فائدہ ہو جائے، سب کو ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ وہاں تک تو پہنچ نہیں سکتے تھے، اور اگر پہنچتے بھی تو بہت نگاہیں تعقب کر رہی تھی، دیکھ رہی تھی کہ وہاں جا رہے ہیں مولانا صاحب، اور وہاں جانا بھی نہیں چاہتے تھے مگر پہنچنا چاہتے تھے، پہنچنا چاہتے تھے۔ ہم نے کیا کیا کہ مڑ کے دیکھا تو ان کا صاحبزادہ، ان کا بیٹا، ان کا بچہ جو ہے ہمیں مل گیا۔ ہم نے بہت اچھے سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، پیار کیا، محبت کی۔ اب ہمارا تو شاید وہ فون اٹھاتا نہ فٹ اٹھاتا، مگر بچے کی بات نہیں سنے گا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ بچہ نماز پڑھنے کے بعد کہا آئے جو باپو آئے ہیں، جناب جو آئے ہیں وہ تو بہت اچھے ہیں، محبت سے ملتے ہیں، پیار کرتے ہیں، مجھے بہت محبت کرتے ہیں۔ اب باپ نے بچے کی بات سنی، اور اس بات نے باپ کے دل میں اتنا اثر کیا کہ ہماری محبت ایٹومیٹک اس کے دل میں ہو گئی، اس لیے کہ اسے یہ اندازہ ہو گیا جو میرے بچوں سے محبت کرتا ہے میں اس سے نفرت کیسے کر سکتا ہوں۔ بس یہی طریقہ خدا تک پہنچنے کا ہے، جو میرے بندوں سے محبت کرتا ہے میں ان کو کیسے نفرت کر سکتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ یہی ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے سکھایا، یہی قرآن نے سکھایا ہے کہ ہم خدمت مخلوقات خدا کی خدمت، تاکہ یہ ہماری فکر کو بلند کیا، ہماری سوچ کو بلند کیا۔ اور بس سوچ ہی سب سے بڑی دولت ہے کہ دل نرم ہو جائے اور سوچ بڑی ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی مکے میں خدمت انجام دے رہے تھے مگر لوگوں کے دل نرم نہیں تھے، لوگ سوچتے نہیں تھے۔ دل جب نرم نہیں ہوتے تو ہزاروں سال کی جناب نوح کی تبلیغات بے اثر ہو جاتی ہے۔ دل سخت ہے گناہوں کی وجہ سے، چونکہ اس قوم میں ہر کوئی کے اندر گناہ تھے، گناہ بہت زیادہ تھے، اور سب سے بڑا گناہ تو یہ تھا کہ خالق کے سامنے وہ کسی اور کے سامنے سر جھکا رہے تھے۔ یہی گناہ انسان کے لیے بہت بڑا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا لا ترجون اللہ وقارا، آخر تمہیں کیا ہو گیا کہ تم عظمت خدا کے قائل نہیں ہو؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا کہ تم خدا کی عظمت کے قائل نہیں ہو؟ قرآن مجید میں نہج البلاغہ میں سب سے زیادہ اسی بات پہ زور دیا گیا ہے کہ انسان عظمت خدا کا قائل ہو جائے۔
اور عظمت خدا کا قائل کہ یہ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور اگر اس بات پر عملی صورت ہو جائے، خدا کی قسم یہ بات اگر میری زندگی میں عملی صورت میں آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ بات اتنے کمال کی ہے، اتنا عروج پیدا کر دے گی، اتنا کمال بخش دے گی، اتنا کمال بخش دے گی کہ خدا کا سلام نازل ہوگا. چونکہ ابھی ہمارے پاس ذرائع نہیں ہے کہ جو نبی ہمیں آ کے بتا دیں کہ خدا نے تم پہ سلام بھیجا ہے. ایسے نہ جانے کتنے واقعات ہیں جن کے اوپر خدا نے اپنا سلام بھیجا ہے، نہ جانے کتنے. وہ گناہگار عورت کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا جس نے ایک عابد کی نماز بچائی تھی. کیا نبی کو یہ کہا نہیں گیا ہماری خاتون کے دروازے پہ چلے جاؤ، ہم نے انہیں کے گناہوں کو معاف کر دیا؟ کیا خدا کا گناہوں کو معاف کرنا درود و سلام نہیں ہے؟ یہ تو درود و سلام ہے. ایک صلوات پڑھ رہے ہیں. تو اس اعتبار سے ہم اپنی زندگی میں نبی کی سیرت کو دیکھیں اور اثر کو قبول کریں. اور جب انسان کا دل اثر کو قبول کر لیتا ہے، امام حسین کی وہ مہلت بڑی عظیم بات لکھتے ہیں. اس جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا رات میں مطالعہ کر رہا تھا، تو انہوں نے لکھا کہ گناہ اگر انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو وہ گناہوں کی طرف دوڑتا ہے. اور اس بات کو ویسے تو میں ہر بات میں کوئی نہ کوئی مجلس میں کہتا ہوں کہ یہ بات یاد رکھنے جیسی ہے، یہ بات بھی یاد رکھنے جیسی ہے، چاہے کہیں لکھ لیجئے، اپنی نگاہوں کے سامنے اس کو لائیے. وہ تحریر کرتے ہیں کہ گناہ ہو سکتا ہے وقتی طور پر کچھ لذتیں بخش دے. گناہ وقتی طور پر کچھ لذتیں دے سکتا ہے، لیکن اسی گناہ کے اندر جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہزاروں سال کی ذلت کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے اسی گناہ کے اندر. ہو سکتا ہے مجھے مال حرام تھوڑے دنوں کے لیے ہو سکتا ہے کچھ عزتیں دے دے، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ قارون کی طرح قیامت تک کے لیے ذلیل بنا دے. نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے یزید کی طرف سے ملنے والا مال حرام جو ہے مجھے جو ہے لشکر کا سپہ سالار بنا دے، شمر کا عہدہ مل جائے، پسر سعد کا عہدہ مل جائے، مگر صدیاں کیا ہزاروں سال تک آپ کا جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے. اگر میں ان لعنتیوں پر لعنت بھیجوں تو آپ جو ہے خندہ پیشانی کے، تو کیا ہوا؟ تھوڑے دیر کے لیے عہدے نے عزت تو دی ہے، مگر ہزاروں سال کی ذلت وہی گناہ لکھ دیتا ہے. نسل میں لکھ دیتا ہے ذلت. اور وہ ذلت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ مثلاً دروازہ کبھی عزت کے نام پہ کھلتا ہی نہیں. اگر انسان گناہوں کے ذریعے عزت چاہے گا تو نسلوں میں ذلتیں لکھ دی جائیں گی. میرے بھی سامنے ایسے نہ جانے کتنے لوگ ہیں، کتنی فیملیاں ہیں، مثلاً 4 بھائی 2 بھائی مل کے کام کر رہے ہیں. ایک میں چوری کی عادت ہو گئی، وہ جو ہے مثلاً ہو رہا ہے کام 50,000 کا، اس نے 15,000 کم کر کے 35,000 کا کام مثلاً اس میں چٹھے میں دکھا دیا اور 15,000 اپنی جیب میں. اب وہ کہاں جائیں گے؟ وہ دوسری گناہوں کی طرف جائیں گے. انسان فحش کی طرف جائے گا، انسان جو ہے گناہوں کی طرف جائے گا. دوسرا بھی ایسا تو نہیں ہے کہ عقل نہیں رکھتا، وہ بھی اس کی بھی سمجھ میں آ جائے گا. 15 اس نے نکالنا شروع کر دیے. جو کاروبار روز بروز بڑھتا جا رہا تھا ایک دن ایسا بکھر جاتا ہے کہ جن کے دروازوں پہ عزت کا ڈھیر لگا ہوا تھا وہ ایسے ٹوٹ جاتے ہیں کہ جیسے کبھی کوئی عزت تھی. تو اس اعتبار سے گناہوں کی جڑ میں جو ہے ذلت لکھی ہوئی ہے. وقتی طور سے ہمیں تھوڑی سی لذت مل سکتی ہے، تھوڑی سی زبان کو لذت مل سکتی ہے، تھوڑا سا ذہن کو سکون مل سکتا ہے، ہاں میں کروڑ پتی ہو گیا، مگر نسلوں کے حصے میں ذلت آئے گی. اور یہ دلیل ہے اس بات کی
جو امام نے فرمایا تھا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ تم میرے قتل کے بعد تمہیں رائے کی حکومت مل جائے گی، تم تو اس کے آٹے کی بھی خوشبو نہیں سن سکتی، اور وہ ہوا ایسا کہ نہیں ہوا؟ تو ہم مجلس کو، اس بات کو ہم مجلس سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل و دماغ میں تھوڑا سا اثر پیدا ہو، تھوڑی سی خوبی پیدا ہو، اور جب انسان کے دل میں اثر ہو جاتا ہے، اثر کے بعد دیکھیے اثر کتنا کمال کرتا ہے. آپ توجہ رکھیے، آپ پریشان بھی نہ ہوئیے، میں آپ کا زیادہ بھی ٹائم نہیں لوں گا، جبکہ ٹائم جو ہے بالکل مختصر ہے، لیکن آپ ذہن میں پریشان نہ ہوئیے کہ میں بہت زیادہ ٹائم لینے والا ہوں. تو اس اعتبار سے جب دل اثر قبول کر لیتا ہے تو انسان کتنا بڑا بن جاتا ہے. کہتے ہیں کہ وہب ابن عمیر، جب ہمارے نبی جو ہے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے اور سب سے پہلے جنگ بدر، اور جنگ بدر میں اللہ نے جو ہے بے پناہ کامیابی عنایت کی. اس کے بعد جو ہے صفوان، اس کا بھائی اور باپ اس جنگ میں قتل ہو گیا تھا، اور یہ دل میں ایک آگ رکھتا تھا کہ کسی بھی صورت میں پیغمبر کو قتل کر دو. یہ جو ہے مسجد حرام میں بیٹھا ہوا تھا. دیکھیے جب دل میں اثر نہیں ہوتا کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ خانہ کعبہ میں. اسی لیے میں ان واقعات کو پڑھ کے اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں، جگہ کی اہمیت نہیں ہے، دل کے پاکیزہ ہونے کی اہمیت ہے. ورنہ اگر جگہ کی اہمیت ہوتی تو مسجد حرام اسے بدل دیتی. بدلنا چاہیے تھا کہ نہیں بدلنا چاہیے تھا؟ اگر جگہ کی اہمیت ہوتی تو وہ جو امام کے قتل کا منصوبہ بنا کے آئے تھے احرام باندھ کے، ان کے دل بدل جاتے. مگر اہمیت جگہ کو نہیں ہے، اہمیت انسان کی فکر کے کمال کو ہے. کیسا سوچتا ہے، کیسا دیکھتا ہے، کیسا بولتا ہے، کیسا سمجھتا ہے. تو اس اعتبار سے بہت سے لوگوں کی نمازیں جو ہے جنگل و بیابان میں بھی قابل قبول ہیں، اور بہت سے لوگوں کی جو ہے خانہ کعبہ میں بھی قبول نہیں ہے. یہ ساری کی سارا کعبہ بھی یہی ہے، حج بھی یہی ہے، قبلہ بھی یہی ہے، قرآن بھی یہی ہے، کربلا بھی یہی ہے، عزاداری بھی یہی ہے. یہ سب سے پہلے اس کا علاج ہے، سب سے پہلے اس کا علاج ہے. اور اگر اس کا علاج نہیں ہے تو پھر دیکھ لیجئے کتنے واقعات ہو رہے کہ حسین کے نام پہ، مولا کے نام پہ ٹور لے جائیں گے، قافلے لے جائیں گے، اور بے ایمان جو ہے عزاداروں کا بھی پیسہ، حسین کا بھی پیسہ کھا کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ ان لباسوں میں بھی ابھی شمر موجود ہے. کھائے جا رہے پیسے، نہیں کھائے جا رہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ نہیں دیا جا رہا ہے. تو اس اعتبار سے جگہ کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت یہاں کی ہے کہ اس کو کیسا بنایا، لوگوں کی نفرت سے اسے پاک کیا کہ نہیں کیا، حسد سے اسے دور کیا ہے کہ نہیں کیا، اس کو جو ہے گالی گلوچ سے پاک کیا کہ نہیں کیا، اس کو حرام کو جو ہے اس کو پاک کیا کہ نہیں کیا. بس ان باتوں کی اہمیت ہے واقعاً. اور جب یہ چیزیں پاک ہو جاتی ہے تو رسول اللہ کا سلام اویس کرنی کی شکل میں آتا ہے. اویس تم دور ٹھیک ہو مگر تم ہم سے اتنے نزدیک ہو کہ ہم تمہیں سلام بھیجتے ہیں. تو خیر جو واقعہ سنانا چاہ رہا تھا پھر سنا دوں. آپ کا اور میرا کالی داڑھی لے کے آیا تھا، سفید لے کے جا رہا ہوں. آپ ہی کے بیچ میں اتنا عرصہ گزر گیا ہے، بلکہ نکلی بھی نہیں تھی، تھوڑی تھوڑی سی نکلی تھی. اور پورا تو ساتھ تو الحمدللہ رہے گا، پھر سنا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. اب تھوڑا ٹائم کم ہے اور مجلس بھی دوپہر کی ہے، آدھا گھنٹے میں ہو جانی چاہیے. تو اس لحاظ سے
جو مصائب کی دنیا ہے، جو ہمارے غموں کو، ہمارے دلوں کو، آنسو ہمارے دلوں کو نرم کرتے ہیں، اور آنسو بھی جو ہے دل کے نرم ہونے کی ہی وجہ سے آنسو نکلتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث ہے، آنسو دل سخت نہیں ہوتے مگر گناہوں کی وجہ سے، اور آنسو خشک نہیں ہوتے مگر دلوں کی سختی کی وجہ سے۔ تو اگر ہمارے دل سخت ہے تو آنسو بھی نہیں آتے۔ تو اس اعتبار سے سب سے پہلا کام ہے دلوں کی طہارت، دلوں کی پاکی، اچھے خیالات کی تو پوری کتابیں ہیں۔ خیالات کی طاقت کتنی ہے، علماء کرام نے پوری کتابیں لکھی ہیں، مگر چونکہ وہ اتنے ہائی کلاس لوگوں کے لیے ہے کہ مجھے بھی کئی مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے، تب تھوڑا بہت جیسے چراغ ٹمٹما رہا ہو اتنا تھوڑا بہت نزدیک آ پاتا ہوں، ورنہ عقل سے پرے کی باتیں ہیں، اتنی بڑی باتیں ہیں، سمجھ میں نہیں آتی، بہت دیر لگ جاتی ہے۔ تو خیالات کے پاکیزگی، طہارت اور دل کی پاکیزگی سے متعلق اگر خیالات پاک و پاکیزہ ہیں تو کیا کہنا، سارا معاملہ، ہماری ایمان کا بھی تعلق ہمارے خیال سے ہی ہے۔ جب ہم جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں تو کیا ہمیں اسلام نے یہ تھوڑا ہی کہا ہے کہ کپڑے بدلو، غسل کرو، بلکہ یہ کہا ہے کہ اگر تم نے اپنے پاکیزہ خیال کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دیا تو پاک و پاکیزہ ہو گئے۔ خدا کی قسم، خیال نہیں تو پاکیزہ کیا، فکر نہیں تو پاکیزہ کیا۔ تو اس اعتبار سے رسالت مآب کی شہادت، رسالت مآب کی وفات، یہ وہ غم ہے جہاں سے اہل بیت علیہ السلام کے مصائب کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور مصائب کا دروازہ اتنا شدید کھلتا ہے، یقیناً پیغمبر اسلام اپنی حیات میں ان مسائب کو، ان مصیبتوں کو جانتے تھے۔ اسی کتاب کا جس کا میں نے حوالہ دیا، یعنی میں پڑھ رہا تھا، اسی میں نے یہ دیکھا امام حسن علیہ السلام اور شہزادوں کی نسبت، کہ رسول اللہ جو ہے اپنے شہزادوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے نواسوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اور یہ اس ذیل میں انہوں نے تحریر کیا جہاں امام حسین نے کربلا کے میدان میں یہ فرمایا کہ میرے نانا کی نگاہ میں میری کیا عظمت تھی۔ دیکھو ابھی وہ صحابی موجود ہے، ابو سعید خدری موجود ہے، جناب جابر ابن عبداللہ ہے انصاری موجود ہے، ان لوگوں سے پوچھ لو کہ میرے نانا کی نگاہ میں رسول اللہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے۔ مرتبہ اس کے نیچے وہ تحریر کرتے ہیں کہ منظر کیا تھا۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے زانوں پہ حسن و حسین کو بٹھائے ہوئے تھے، اور ایک مرتبہ دونوں بچوں کو اللہ کے نبی نے پیار کیا، اور جب پیار کیا تو امام حسین کے گلے کا بوسہ لیا اور امام حسن کے منہ کا بوسہ لیا۔ یہ بات امام حسین کو ناگوار گزر گئی اور اپنی والدہ کی خدمت میں چلے گئے، اور جانے کے بعد ایک مرتبہ کہا، اے اماں جان کیا میرے منہ سے بدبو آتی ہے؟ نہیں بیٹا، آپ کے منہ سے تو وہ عطر و عنبر کی خوشبو آتی ہے۔ نہیں مایوب، نانا نے میرے گلے کا بوسہ لیا اور بھیا حسن کے منہ کا بوسہ لیا۔ جناب فاطمہ اپنے اپنے بچے کو لے کے رسول اللہ کی خدمت میں چلی گئی، اور جب خدمت میں پہنچی رسالت باب نے معلوم کیا، اے میری بیٹی آنے کا کیا سبب ہے؟ یا رسول اللہ، یا بابا جان میں نہیں، میرا حسین لے کے آیا ہے، حسین کو آپ سے کچھ شکایت ہے۔ کہا میرے بچے کو کیا شکایت ہو گئی؟ کہا حسین ناراض ہے، نانا نے میرے گلے کا بوسہ لیا ہے اور حسن کے منہ کا بوسہ لیا ہے۔ ایک مرتبہ رسالت مآب نے کہا، اے میری بچی، میں نے اس لیے حسن کے منہ کا بوسہ لیا کہ جب میرے بیٹے کو زہر دیا جائے گا، ارے انہی ہونٹوں سے میرے بچے کے کلیجے کے ٹکڑے گر کے باہر آ جائیں گے، نکل کے باہر آ جائیں گے۔ اور میں نے حسین کا بوسہ اس لیے لیا کہ اسی گلے کو پیاسا خنجر یعنی پیاس کے عالم میں قتل کر دیا جائے گا۔ لو وہ وقت آ گیا کہ حسین ابن حسن ابن علی، ارے زہر دغا، روایت نے بتایا حسین کو 7 مرتبہ زہر دغا دیا گیا، اور 6ٹھی مرتبہ تو اتنا کارگر
قدر زہر تھا کہ اب حسن کے بدن میں طاقت نہیں تھی کہ حسن اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، بلکہ لیٹے ہوئے تھے۔ اور جو ہے جودہ بنت اشعث کو بھی امام حسن سے دور کر دیا گیا تھا، لیکن رات کے سناٹے میں جبکہ جناب زینب سلام اللہ علیہا بھی موجود تھی، اپنے بھائی حسن کی تیمارداری میں، اپنے بھائی حسن کی تیمارداری میں جناب ام کلثوم بھی موجود تھی، مگر ایک مرتبہ جودہ بنت اشعث رات کے سناٹے میں اٹھی۔ تاریخ نے کیا لکھا؟ زہر اتنا خطرناک تھا کہ شبیر مثلا روم نے یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ اگر سمندر میں اس کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو سارے سمندر کی مچھلیاں مر جائیں گی، یہاں تک اتنا خطرناک زہر کا انتظام کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے یہ جودہ بنت اشعث رات کی تنہائی میں اٹھی، دیکھا سب سو رہے ہیں، امام حسن کے سرانے پانی کی سرائی رکھی ہوئی تھی، اس لیے کہ بیمار کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، اور یہ جودہ بنت اشعث نے ارے اس زہر کے چند قطرے پانی کی سراہی میں ٹپکا دیے، اور حسن کی جب آنکھ کھلی تاکہ پانی لے لے، پانی تو خود ہی کوزے میں لے لیا، مگر نہ جانے کیا ہوا، حسن نے گریہ کرنا شروع کیا، اور جب گریہ کرنا شروع کیا جناب زینب کی آنکھ کھلی اور آواز دی، امام حسین بھی نزدیک تھے، بھیا حسین اندر تو آؤ، ارے نہ جانے حسن کیوں گریہ کر رہے ہیں، اے عباس آپ بھی آؤ۔ مرتبہ بلایا گیا تو کیا دیکھا، حسن فرماتے ہیں میرے نانا خواب میں آئے ہیں، میرے بابا خواب میں آئے ہیں، میری والدہ فرما رہی ہے اے حسن بیٹا تم جلدی ہی میرے نزدیک آ جاؤ گے، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ ارے پیاس اور بڑھ کی، اور بس چند قطرے امام نے منہ میں جیسے ہی پانی کے ڈالے، ارے ویسے ہی جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کے اس حسن کا کلیجہ نکل رہا تھا۔ اس کے بعد جو ہے جنازہ تیار کیا گیا، اور اب جو جنازہ تیار ہوا لے کے چلے، اور سیدانیہ صف ماتم پہ بیٹھ گئی، اپنے بھائی حسن کا غم منا رہی تھی، مگر ایک مرتبہ کیا دیکھا، ارے جنازہ گیا تھا مگر جنازہ واپس آ گیا۔ کیوں واپس آ گیا ہے؟ اب جو جنازے کو نیچے رکھا گیا 70 تیر حسن کے جسم نازنین میں، ارے ایسا ظلم زمانے نے کر دیا، یا رسول اللہ یہ حسن وہی ہے جن کے آپ جو ہے ہونٹوں کے منہ سے لیتے تھے، منہ کے منہ سے لیتے تھے۔ لعنت اللہ سیعلم الذین ظلموا ایام۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد وعلی محمد، ہمیں جو ہے سوچنے سمجھنے فکر کرنے اثر حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا ہم سب کا حال ایک جیسا ہی ہے، میری ذمہ داری اس لیے زیادہ ہے کہ مجھے تو نے ممبر تک پہنچا دیا، ورنہ پروردگارا اعمال تو ایک ہی جیسے ہیں، ہم سب کی مغفرت کا سامان عنایت فرما۔ پروردگارا ہم سب کو غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما، اپنے خاندان، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی بند، اپنی قوم، اپنی ملت، اور یہاں تک کہ تمام انسانیت کی قوم و ملت کی ہم حسین کے نام پہ خدمت کر سکے ایسی توفیق عنایت فرما، ہم علی کے نام پہ خدمت کر سکے ایسی سعادت عنایت فرما، ہم بے پڑھوں کو فاطمہ کے نام پہ تعلیم دے سکیں ایسی توفیق عنایت فرما، وارث زہرا کے ظہور میں جلدی فرما۔ ربنا تقبل منا